اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کے 7ویں جز یعنی وَإِذَا سَمِعُوا کی کچھ اسنیپ شاٹس لیں گے۔ اس کی پہلی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بول اٹھتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہ نصارہ ہی کے بارے میں بات چل رہی ہے جو 6 پارے کے اینڈ میں آیا تھا کہ یہ اہل ایمان سے زیادہ قریب تر ہیں اس لیے کہ یہ ان میں غرور نفس نہیں ہے اور کفار اور مشرکین دشمنی میں زیادہ سخت ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ یعنی جو چیزیں اللہ نے گنوا دی حرام ہے ان کے علاوہ سب کچھ حلال ہے، پاک چیزیں حلال ہیں، تو بلا وجہ اس میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ پھر فرمایا قسموں کی بھی باز پرس ہوگی، اگر کوئی ایسی قسم کھا لیے جو پوری نہیں کر پائے، توڑنی پڑ گئی تو اس کا کفارہ بتایا گیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرنا یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ پھر فرمایا خمری والمیسری والانصاب والازلام، اس کے بارے میں کہ یہ 4 چیزیں جو ہے وہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اس میں خمرو کا جو ٹرانسلیشن ہے ویسے شراب سے کیا جاتا ہے، کوئی بھی نشاور چیز اس میں آ سکتی ہے۔ میسر کا ٹرانسلیشن جوا لکھتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہے ایزی منی، اور تفسیر میں جو ڈیٹیل آتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ جوئے کے علاوہ بھی جیسے لاٹری سسٹم ہے کہ اتفاقی طور پہ آدمی کو بہت سارے پیسے مل جاتے ہیں بغیر محنت کے، یا اور بھی کوئی بھی ایسی چیز جہاں بغیر محنت کے پیسے مل رہے ہوں، ایزی منی، وہ سب میسر کی تعریف میں آتا ہے۔ اور انصاب اور ازلام میں سارے وہ آستانے اور وہ پانسے جس سے مطلب ساری اتفاقی چیزیں جس میں آدمی کی اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا وہ سب آتی ہیں، اور فرمایا گیا کہ یہ خدا کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں اور بغض اور عداوت کا باعث بنتی ہیں، اس لیے یہ حرام ہے۔ تو پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب آگے کی فکر کرو اور بچو ان سارے گناہوں سے۔ پھر کہا گیا احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ سمندر کا شکار تو جائز ہے لیکن اگر خشکی کا شکار کر لیا تو پھر اس کا کفارہ بتایا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک اور ناپاک یکساں نہیں ہے، چاہے ناپاک کی بہتات کتنی ہی تمہیں فریفتہ کرنے والی ہو لیکن وہ پاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پاک اگر تھوڑا بھی ہے تو وہ ناپاک کے بہت زیادہ کوانٹٹی کی چیز سے بہتر ہے۔ پھر فضول سوالات کرنے کی ممانعت کی گئی کہ اگر وحی کے نزول کے وقت پہ تم ایسے سوالات کرو گے تو وہ چیزیں تم پر کھول دی جائیں گی اور پھر وہ تمہیں ہی ناگوار ہوں گی، تو اس لیے منع کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ اللہ نے کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، اور نہ حام۔ یہ جاہلیت کی رسوم تھیں کہ جانوروں کو کچھ کان وان چیر کے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ جو ہے مطلب جیسے بحیرہ تھا جس کے 5 بچے ہو چکے ہیں، اونٹ ایسا، اور 5واں بچہ نر ہوا اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ اس کو نہ اس کا کوئی دودھ استعمال کرے گا، نہ اس کا اون کسی کام میں لایا جائے گا اور وہ جہاں چاہے چلے۔ اور حام ایسا تھا کہ جیسے اونٹ بوڑھا ہو جاتا، اس کا پوتا بار برداری کے اور سواری کے قابل ہو جاتا، اس بوڑھے اونٹ کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جاہلیت کی رسومیں ہماری طرف سے نہیں مقرر کی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر اپنے نفس کی ذمہ داری ہے، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کی نصیحت چھوڑ دیں، اس کا مطلب اس مثال سے سمجھیں جیسے ہم ایئر کرافٹ میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا، تو انسٹرکشنز میں آتا ہے کہ آکسیجن کی اگر کمی ہوگی تو آپ کا ماسک نیچے گر جائے گا، لیکن پہلے آپ اپنا ماسک لگائیں پھر دوسروں کی ہیلپ کریں گے، اصولی بات بتائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اصولی بات بتا رہا ہے کہ سارا وقت دوسروں کے پیچھے پڑے رہے نہ کہ اس میں کیا عیب ہے، وہ کیا غلط کر رہا ہے، اس میں کیا برائی ہے، اس کے بجائے اپنے آپ کو دیکھو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ دوسروں کو بھی ہمیں حق کی نصیحت کرنی ہے لیکن پہلے اپنی فکر کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کے وقت وصیت کرو اور 2 صاحب عدل آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اس کے بعد اس گواہی کا ذکر ہے جو اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے لے گا، اور حضرت عیسیٰ سے جو گفتگو اللہ کی ہوگی قیامت کے دن اس کا تفصیل سے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور ساری اپنی جو احسانات ہیں، جو معجزات حضرت عیسیٰ کو عطا ہوئے، جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا، وہ سب دہرانے کے بعد پھر پوچھے گا کہ کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا
کہ وہ میری عبادت کریں، مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اور اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، اور آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ اسی گفتگو کے بیچ میں حضرت عیسیٰ کی وہ دعا بھی آئی ہے جو آج بھی ہم رزق کی کشادگی کے لیے پڑھتے ہیں کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ یہ دعا حضرت عیسیٰ نے مانگی تھی، اور یہی اسی آیت کا یہ لفظ جو مائدہ ہے یہ اس صورت کا وجہ تسمیہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری گواہی لینے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے الفاظ میں جو بتائے گئے ہیں نا، یہ آیت ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو بے شک تو بہت زبردست ہے اور بہت حکمت رکھنے والا ہے، حکیم و دانا ہے۔ یہ آیت صحابہ کرام جب پڑھا کرتے تھے، تلاوت سنا کرتے تھے، تو ان کی رو رو کے داڑھیاں تر ہو جاتی تھیں۔ اللہ ہمارے بھی قلوب پہ قرآن کا اثر ویسا ہی نازل کرے۔ پھر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر پہ یہاں سورہ مائدہ ختم ہوئی ہے، اور اب یہاں سے سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ انعام مویشی قسم کے سارے جانوروں کو عربی میں کہا جاتا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے حلال اور حرام کا، اس لیے اس کا نام سورہ انعام ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ یہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ ایسے ہیں جو دوسری ہستیوں کو اللہ کا ہمسر بنا رہے ہیں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر رب کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے، اور پچھلی قوموں کے عروج و زوال سے سبق لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے آثار تو ہمیں ابھی بھی نظر آتے ہیں نا کہ احرام مصر تو موجود ہے، لیکن ان کو بنانے والا فرعون وہ خود عبرت کا نشان بنا ہوا ہے کہ اس کی لاش کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی بادشاہت تو ختم ہو چکی، تو اللہ کہتا ہے ان سے سبق لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم کوئی لکھی ہوئی کتاب بھی ان پر نازل کروا دو جس کو یہ چھو کر بھی دیکھ لیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم فرشتے اتارتے تو وہ بھی انسانی شکل میں اتارتے، اور یہ شبہ میں ہی رہتے جس شبے میں آج مبتلا ہیں۔ پھر فرماتا ہے مذاق اڑانے والوں کا انجام بہت عبرت آمیز ہوگا۔ پھر اصولی بات یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے جو رحمت کا شیوا ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ٹائم اس نے دیا ہوا ہے اس کے بیچ میں کسی کو پکڑ نہیں رہا، جب تک اس نے مہلت دے دی وہ مہلت لوگوں کو ملی رہے گی۔ پھر فرمایا آخرت پر یقین رکھو، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، تو کسی اور کو سرپرست نہ بناؤ، یہ وہ رب ہے جو روزی دیتا ہے لیتا نہیں ہے، تو تم شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ اور شرک تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ یہاں پہ پھر ایک اور اصول یہ بتایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکتا ہو، اور اگر وہ نوازنا چاہے گا تو وہ پوری قدرت رکھتا ہے، ایسا بھی کوئی نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ پھر شرک سے بیزاری کے بارے میں آیت ہے کہ ظاہر کرو اور اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ واحد ہے، اور فرمایا کہ یہ جو توحید ہے اس کو یہ اہل کتاب ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، قیامت کے دن مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں تمہارے دوسرے معبود، تو وہ کہیں گے کہ گم ہو گئے بلکہ تھے ہی نہیں۔ بعض لوگ سنتے تو ہیں مگر دلوں پر ان کے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے دی ہے کہ وہ جب دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت ان کی سمجھ آئے گا، جبکہ حقیقت بے نقاب ہو چکی ہوگی، لیکن اس وقت سمجھ آنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس وہ حسرت کریں گے۔ اللہ سے ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دینے والے جو ہے اس دن بہت پچھتائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ تمہیں ان کی باتوں سے رنج ہوتا ہے، مگر اصل میں یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ہماری آیات کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ مطالبہ کرتے تھے کہ رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تو اللہ تعالیٰ جواب یہ اس کے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں ہے نا، اگر چاہتا تو بزور ساری دنیا کو مومن بنا سکتا ہے اللہ، لیکن اس کی مشیت ہی ایک انسان کو اختیار اور آزادی دے کر دیکھے
کہ انسان کیا کر رہا ہے، اس کا عمل کیسا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے نفس میں توحید کی نشانی کیا موجود ہے کہ جب سخت مصیبت یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے، جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو سیدھے اللہ ہی کو سب پکارتے ہو نا، دل سے اندر سے آواز نکلتی ہے۔ لیکن پھر جب اچھے دن آ جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مصائب اور آلام میں ہم نے قوموں کو اس لیے مبتلا کیا تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور وہ عاجزی اختیار کریں، لیکن وہ عاجزی اختیار کرنے کی بجائے ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کو نعمتوں سے نہال کر دیا، اور جب وہ بالکل اپنی مست ہو گئے ان نعمتوں میں تو اللہ نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں پہ بھی مہر کر دے، بینائی اور سماعت سے بھی تمہیں محروم کر دے، یعنی سمجھ ہی نہ آئے حق بات، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ان سے کہو کہ نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی وحی کے ذریعے سے نصیحت تم کرتے رہو۔ نصیحت جو ہے وہ خیر خواہی کو کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین و نصیحہ۔ پھر فرمایا ایمان لانے والوں کو اپنے سے دور نہ پھینکو، یعنی ایمان لانے والے کسی بھی سٹیٹس کے ہوں، غریب لوگ ہوں، مسکین ہوں، لیکن ان کو اپنے ساتھ رکھو، اور ان کا قبول اسلام جو ہے وہ امیروں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا توبہ کرو اور اصلاح کر لو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور ایک حکم دیا کہ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اور دوسرے یہ کہہ دو کہ عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، تو جب اللہ چاہے گا تو وہی فیصلہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہہ دو کہ وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، کہ جو غیب کی ساری کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، وہ اللہ ہی کے پاس ہیں اور ان کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا ہے، اور سب کچھ اس کے پاس ایک کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا رات کو جو ہم نیند میں سوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے اللہ ہماری روح اس وقت قبض کر لیتا ہے۔ پھر ملک الموت کا روح قبض کرنا وہ پورا بتایا کہ کیسے ہوگا، اور فرمایا کہ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، کہ جب ملک الموت روح قبض کر لیں گے اور اس کی طرف واپسی ہوگی تو وہ حساب لینے میں بہت چست ہے۔ پھر بلاؤں سے نجات کے لیے اللہ کو پکارتے ہو اور نجات مل جاتی ہے تو بھول جاتے ہو، اس کا ذکر کیا۔ پھر کہا گیا وہاں نہ بیٹھو جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، لیکن قرآن سنا کے نصیحت کرتے رہو، بدی کے برے انجام سے ڈرا دو، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والوں کا حال بتایا گیا مثال سے کہ ایسا ہے جیسے شیطانوں نے کسی کو صحرا میں بھٹکا دیا ہو۔ صحرا میں کوئی لینڈ مارکس نہیں ہوتے، ہوا تیز چلے تو پورا کا پورا ٹیلا ادھر سے اٹھ کے ادھر شفٹ ہو جاتا ہے، تو یعنی اس بھٹکنے کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس وقت راستہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دے تو ہدایت ہے۔ پھر کہا تم سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو بادشاہی صرف اسی کی ہوگی، جو آج اختیارات ملے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سب سلب ہو جائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم کا اس میں واقعہ بڑے پیارے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے شرک سے بیزاری دکھائی، کہ انہوں نے سارے آثار کائنات پہ غور کیا، چاند ستاروں پہ، سورج پہ، ہر چیز پہ، اور ہر ایک کے بارے میں ان کو سمجھ آتا گیا کہ یہ خدا نہیں ہے، اور آخر ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ان کو بتا دیا کہ میں رب ہوں، وہی ان کے پاس آئی۔ پھر آگے کہا کہ صرف وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اور ظلم یہاں پر شرک کو کہا گیا ہے کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حجت عطا کی تھی یہی کہ وہ صحیح نتیجے پر پہنچ گئے اور انہوں نے ڈھونڈ لیا کہ اللہ واحد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ پھر انبیاء کے سلسلے کا ذکر کیا، سارے انبیاء کے لائن سے سارے نام لیے، پھر کہا ان کو جو فضیلت ملی اور ہم نے اپنی خدمت کے لیے ان کو چن لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، وہ اس وجہ سے تھا کہ یہ نیک لوگ تھے تو ہم نے ان کو نیکی میں اور بڑھایا۔ پھر اس کے بعد لیکن فرمایا لیکن یہ لوگ بھی اگر شرک کرتے تو ان کا کیا کرایہ سب ضائع ہو جاتا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، اور پھر اصول کی بات یہ بتائی کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے جو ہدایت یافتہ تھے، تو انہی کی پیروی تم کرو، انہی کے پیچھے تم چلو۔ پھر فرمایا وما قدر اللہ حق قدری،
لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. یعنی یہ جو بات لوگوں نے کہی کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے تو وہ بڑی ناسمجھی کی بات کی. اللہ تو ایسا رب ہے کہ جس نے جانوروں کو بھی بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا. پھر کہا یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے. پھر نافرمانوں کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کیا کہتے ہیں وہ بتایا. پھر کہا ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ دانے اور گھٹنی کو پھاڑنے والا ہے، زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے. فالق الاصباح ہے، صبح کو روشن کرتا ہے، رات میں سے دن کو نکالتا ہے. پھر اس نے تارے بنائے ہیں راستہ دکھانے کے لیے سمندر میں صحرا میں. ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، پھل اور نباتات اگائے. پھل آنے اور ان کے پکنے کی کیفیت پہ نشانی کرو تو غور کرو تو توحید کی نشانیاں نظر آئیں گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. پھر فرمایا تمہارے پاس روشن نشانیاں آ گئی ہیں اور جو کوئی ان نشانیوں سے فائدہ اٹھائے گا ان روشنیوں سے تو اس کا اپنا فائدہ ہے. پھر کہا مشرکین کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، گالیاں نہ دو. اور آخری بات اس میں یہ کہیں کہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ مان لانے والے نہیں ہیں. صدق اللہ العظیم.